ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ شہر بخارا سے قافلہ قازقستان کی طرف گامزن تھا۔ یہ وہ دور تھا جب منگول سلطنت اپنے عروج کو تھی اور اس طرح کے قافلوں کو یہ لوگ اپنے لیے ہرن کا شکار سمجھا کرتے تھے۔ اس دور میں جب عورتیں بھی کسی کنویں سے پانی بھرنے جاتی تو اپنے ساتھ ایک عدد خنجر اور زہر کی شیشی باندھ لے جاتی تاکہ منگولوں کی کسی وحشت سے پہلے وہ یہ زہر پھانک سکیں۔ خطرے کے بیشی اثر اس قافلے کو گھیر لیا اور کیا پایا کہ یہ قافلہ نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، جو اپنے ساتھ لائے چند ہتھیار بھی کھو بیٹھا ہے۔ ناظرین، دراصل یہ وقت کے درویش تھے جن کے ساتھ شیخ عالم یعنی شیخ سیف الدین بھی موجود تھے۔ اس قافلے کو اس خطے کے خان یعنی برقے خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ برقے خان دراصل چنگیز خان کا پوتا جبکہ جوچی خان کا بیٹا تھا۔ جوچی خان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی ماں بورتے خاتون نے جب چنگیز خان سے شادی کی تو کچھ ماہ بعد ایک قبیلے نے اس خاتون کو پکڑ کر قید کر لیا۔ اس قبیلے کے سردار نے بورتے کو اپنی بیوی کی حیثیت سے رکھا۔ کچھ ماہ بعد چنگیز خان اس قبیلے کو تو راکھ کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس وقت تک بورتے خاتون ایک بچے کو جنم دے چکی تھی۔ یہ بچہ جوچی خان تھا جو تمام عمر اس کشمکش میں رہا کہ اس کا اصل باپ کون ہے۔ چنگیز خان نے اسے اولاد کا درجہ دیا۔ اس کے ساتھ مل کر سینٹرل ایشیا کے مختلف ممالک فتح کیے اور جوچی نے چنگیز خان سے گولڈن ہورڈے نامی ایک خطہ بھی حاصل کیا جہاں اس نے اپنی حکومت کی۔ بہرحال یہ خان اپنے باپ سے بھی 6 ماہ پہلے اس دنیا سے روانہ ہو گیا۔ اب برقے خان اس علاقے کا سربراہ تھا۔ جب وہ قافلہ برقے کے سامنے پیش ہوا تو برقے نے کہا کہ اگر آج تمہیں قتل کر دیا جاتا تو تمہیں کون بچا سکتا تھا؟ شیخ سیف نے فرمایا کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ برقے نے پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا ہم محمدی ہیں اور اسلام کے ماننے والے ہیں۔ برقے ہمیشہ سے اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس کے ہر سوال کا جواب اسے دیا گیا، جس کے بعد برقے خان نے حکم دیا کہ اس قافلے کو چھوڑ دو اور ان کو سرائے میں مہمان کی حیثیت دو۔ کہا جاتا ہے ان دنوں برقے خان نہایت جستجو کے عالم میں تھا اور کچھ دن بعد اس نے اپنے بھائی مینگو تیمور سمیت اسلام قبول کر لیا۔ نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ قسم بھی کھائی کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر سازش کو وہ ناکام بنا دے گا۔ برقے خان کا مسلمان ہونا تھا کہ دوسری طرف اس کا چچا زاد بھائی منگو خان اور ہلاکو خان اس سے دشمنی مول لے بیٹھے۔ دراصل ہلاکو خان کی بیوی کا نام دوگوز خاتون تھا، جس کے حکم پر ہلاکو نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ یہ عورت مسلمانوں سے شدید نفرت کیا کرتی تھی۔ شادی سے قبل اسی عورت کی وجہ سے ہلاکو نے اپنے باپ تولائی خان کو زہر دیا، جبکہ شادی کے لیے اس عورت نے شرط رکھی کہ اس کی شادی کے لیے تیار کیے جانے والا بستر مسلمانوں کی کھالوں سے بنایا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے اپنے بھائی کے حکم سے قلعہ الموت کی طرف چڑھائی کی اور اس قلعے کو فتح کیا۔ بعد ازاں ہلاکو خان نے عراق کا رخ کیا اور یہاں پہنچ کر مسلمانوں کے خون سے وہ ہاتھ رنگے کہ اگر وہ یہ ظلم نہ کرتا تو آج تاریخ میں اسے اتنی بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہلاکو خان نے عراق کے خلیفہ المستحسم کو خط لکھا جس میں اس کا کہنا تھا کہ منگول حملے کے لیے تیار ہیں تو اس سے پہلے تم شہر کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس سے منع کر دیا گیا، مگر اس کے بیشتر وزیر ہلاکو خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، سو المستحسم کو قتل کروا دیا گیا اور بغیر جنگ کے نجف، کربلا اور موصول پر قبضہ کر لیا گیا۔ اب شہر بغداد کا رخ کرنا تھا کہ ہلاکو نے اس شہر کو صرف 12 دن کے اندر فتح کر لیا۔ شہر بغداد اس وقت دنیا میں علم و حکمت کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں موجود کتابوں اور لائبریریز کو آگ لگا دی گئی اور اکثر کتابیں دریا میں پھینک دی گئی۔ ان کتابوں میں احادیث کے نسخے موجود تھے، اہم فلسفہ دانوں کے اکثر اقوال تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان کتابوں میں موجود دنیا کا 1/4 حصہ علم موجود تھا، یعنی دنیا آج اس علم کی بدولت زیادہ ترقی یافتہ ہو سکتی تھی۔ اس شہر کو مکمل کھنڈر میں تبدیل کیا گیا اور 90,000 لوگوں کو اس جنگ میں قتل کیا گیا۔ دریائے دجلہ 1 ماہ تک ان مسلمانوں کے خون سے سرخ رنگا رہا۔ اس پر برقے خان نے ہلاکو خان سے بدلہ لینے کی قسم کھائی اور یہ جنگ ہونا تھی کہ اس سے پہلے ہلاکو خان کا بھائی منگو خان مر گیا، جس پر منگولوں نے اپنے لیے ایک نئے خاقان کا چناؤ کرنا تھا اور ہلاکو خان اس چناؤ کے لیے ایک اہم امیدوار تھا۔ کچھ فوج ہلاکو نے سیریا میں چھوڑ دی اور خود فارس روانہ ہو گیا۔ اس فوج کو مسلمانوں کی طرف سے شکست دی گئی اور سیریا اور فلسطین دوبارہ فتح کر لیا گیا۔ یہ جنگ ہلاکو اور برقے خان کی موت تک چلتی رہی۔ ہلاکو خان مصر تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن برقے خان ہمیشہ اس کی راہ میں روڑے اٹکاتا رہا اور آخر ہلاکو خان کا مصر تک پہنچنے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ 1265 یعنی 1265 میں ہلاکو خان کی موت واقعہ ہوئی اور محض 1 سال یعنی 1266 میں برقے خان بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے برقے خان کورا نامی ایک دریا عبور کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ہلاکو کے بیٹے اباقہ خان کو قتل کر سکے، مگر ایسا بھی نہ ہو سکا۔
اس کے بعد منگو تیمور نے اس کی حکومت سنبھالی اور مسلمانوں کے لیے کوشاں رہے۔ برقی خان نے اپنی حکومت میں ثابت کیا کہ مسلمانوں کا ذمہ صرف عربوں، ترکوں یا عباسیوں نے نہیں بلکہ مسلمان منگولوں نے بھی لے رکھا ہے۔ برقی خان کے بارے میں آپ نے جانا، قلعہ الموت کی تاریخ جاننے کے لیے اسکرین پر کلک کریں اور ویڈیو پسند آئی تو حق ضرور ادا کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔